سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس وہ جاری ہے اور ہم لوگ نبی کی سیرت طیبہ کا جو مکی دور ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ اس کے جو بڑے ادوار ہیں وہ دو, ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. سیرت نگاروں نے اس مکی دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 13 سال کا دور تھا تو اس میں سب سے پہلے حصے 3 سال, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد کے 7 سال اور پھر آخری کے مکی دور کے 3 سال. تقسیم کس طرح سے کی ہے کہ پہلے 3 سال کیونکہ خفیہ طور پہ دعوت ہو رہی تھی, اعلانیہ دعوت نہیں ہوتی, تو اس کو ایک الگ دور کا نام دیا, اس کے الگ طرح کے معاملات تھے جو پڑھ چکے. پھر اس کے بعد جو 7 سال کا دور تھا وہ اعلانیہ دعوت کا دور تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ کتنی زیادہ تکلیفیں تھیں, ساری پریشانی تھی, اس کے بالکل ڈفرینٹ معاملات تھے. ٹھیک ہے, اب ہم کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے 10 ابھی تک کا سبق پڑھ لیا تھا, تو اب ہم تیسرے اور آخری جو مکی دور ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں, اور اس کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا. ان آخری 3 سالوں میں جو نبی کے کی جو دعوت تبلیغ کا کام ہے وہ مکہ سے باہر نکل کر یثرب تک پہنچا اس سال. ٹھیک ہے, تو 11ویں نبی کا آج ان شاء اللہ ضرور پڑھیں گے. اس کی جو مدینہ دعوت پہنچی ہے وہ کس طرح سے پہنچی ہے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج کے موسم میں مختلف قبائل سے جب قافلے سارے مکہ شریف تشریف لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ کرتے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو حج ہے وہ اس وقت بھی جاری تھا, لیکن وہ اپنی کافی بری حالت میں تھا. یعنی کہ شروع تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو گیا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت بدعات اور بہت تبدیلیاں آ گئی تھی. لوگوں نے اپنی اپنی طرح سے جو ہے نا اس میں تبدیلیاں کر لی تھی, لیکن بہرحال حج جو ہے وہ چلتا رہتا. حج میں یہاں تک کہ یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ کیونکہ قریش مکہ کے پاس مکہ کی جو ہے آزادی تھی, تو اپنے حساب سے تاریخیں بھی رد و بدل کر دیتی. یعنی کہ کسی سال ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس جانور, کیونکہ حج میں جانور ذبح ہوتے ہیں, اگر ان کو کسی سال لگتا ہے کہ یار اس سال اب ہمارے پاس جو ہے اسی چند مہینوں کے اندر جو جانور ہیں کافی زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے, تو وہ حج کے مہینے کو بھی پیچھے لے آتے ہیں. اور انہوں نے اپنی بدعت بنائی تھی کہ جو وقوف عرفہ ہوتا ہے حج کے اندر, جس کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے حج کا, اس میں کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا عرفات یعنی مکہ سے باہر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم مکہ والے ہیں, تو ہمیں وقوف عرفہ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ جو وقوف عرفہ ہے وہ تو اصل حج ہے, اسی وجہ سے اس کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال حج کا موسم تھا 11 نبی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دعوت کا آغاز کیا. مختلف قبائل پورے قریش مکہ سے جو یہ عرب کے قبائل آتے تھے ان کے پاس جا کے دعوت کا کام کیا. کچھ قبائل نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور سارا معاملہ کیا, لیکن کچھ قبائل نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ بھی جواب دیا. ایک قبیلہ کا قبیلہ بنو عامر, ان کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام لے کے گئے, دعوت ان کو دی اسلام کی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہماری ایک شرط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ کیا شرط ہے. کہا کہ آپ پھر اس بات کا ہم سے وعدہ کر لیں کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا یعنی کہ جو خلافت ہوگی وہ ہمارے قبیلے سے ہوگی. اللہ کے نبی نے بالکل پسند نہیں فرمایا, کہا کہ یہ میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں قبول کر سکتا, میں اس طرح کوئی وعدہ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے. تو اللہ کے نبی نے بات نہیں پسند فرمائی, بہرحال اسلام قبول نہیں کیا. اس کے بعد مختلف قبائل میں اللہ کے نبی دعوت کا کام کرتے رہے. ایک اور قبیلے کے پاس جو ہے اللہ کے رسول کا گزر ہوا, ان سے جب اسلام کی دعوت پیش کی اور ان کو جب دعوت دی کہ اللہ کو مانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور قرآن شریف کی اس کے بعد تلاوت کی, تو ان کا جو سردار تھا مخلوق بن عمر, اس نے کہا کہ یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں لگتا ہے, یعنی قرآن شریف جو آپ نے تلاوت کی ہے زمین والوں کی تو نہیں رکھی, اور دوسرا یہ کہ آپ نے نہایت ہی عمدہ کلام اور نہایت عمدہ بات کی ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کیونکہ قوم کا سردار ہوں, تو میں ان کے مشورے کے بغیر اس بات کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ ہم کس طرح کے ساتھ جو ہے معاہدے کے اندر, تو ان کو بتائے بغیر بھی اگر میں یہ معاملہ کروں گا سارا تو ہوگی ناراض لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیسر اور کس طرح جو 2 بڑی سلطنتیں تھی, اور ان کے ساتھ معاہدے کرنا جو ہے نا وہ عام طور پر ہوتا تھا بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی سے نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے, تم نے مناسب بات کی, سچ بات کی ہے, اور جس طرح سے تمہیں بہتر لگتا ہے اس طرح سے کرو. اور کس طرح کی بات ہے تو اللہ کے نبی فرمایا کہ قریب اللہ تعالیٰ جو لوگ ان کی اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے, اللہ تعالیٰ کو کیسر و کسرا کا مالک بھی بنا دے گا. اور جو ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ اللہ کے نبی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے ایک قبیلے خزرج کے پاس تشریف لے کر آئے. یثرب کی اگر بات کروں جو کہ ابھی نام یثرب ہے, بعد میں اس کو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا. اس میں 2 بڑے قبائل مشرک قبائل جو ہے نا وہ رہتے تھے, ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا. بیشتر جو آبادی تھی وہ انہیں 2 قبائل پہ اثر تھی, اور اس کے علاوہ کچھ یہودی قبائل بھی جو ہے وہاں پر رہتے.
یہودی قبائل میں اگر بڑے قبائل کی بات کریں تو 3 بڑے قبائل تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع۔ ان کے نام وقتاً فوقتاً آپ لوگ سامنے آتے رہے، ان کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، لیکن اوسط ہجرت کے مقابلے میں ان کی تعداد جو ہے کم تھی۔ یہودیوں کی بہرحال ہر زمانے میں جو ہے تعداد کمی رہی۔ تو ان کے ساتھ تھوڑا یثرب کا اگر آپ لوگوں کو معاملہ بتاؤں، یثرب میں اس طرح سے معاملہ تھا کہ یہودی کی تعداد میں تو کم تھے، لیکن یہ بھارت تھے اہل کتاب۔ تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا جو اوسط حضرت تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا دھمکیاں دیتے تھے کہ تم لوگ جو ہے، جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والے تو بنی اسرائیل قرآن میں جا بجا ان کا ذکر ہے، جھگڑا فساد کو کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں۔ تو جب بھی ان کا جھگڑا فساد ہوتا، تعداد کم تھی، اس کے کیا کرتے ہیں کہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں اوسط حضرت کو کہ عنقریب ہماری کتابوں میں، ہم اہل کتاب ہے اور ہماری کتابوں میں نبی آخر زماں کا ذکر ہے اور عنقریب وہ آنے والے ہیں اس جگہ پر، اور جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو ان کی نشانیاں پتہ ہیں، ہماری کتاب میں لکھی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہم پھر تمہارا وہ حال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کا جو عاد و ثمود کے ساتھ جو کرا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، ہم تم لوگوں کے ساتھ پھر بدلا دیں گے، پھر تم لوگوں کو جو ہے نیست و نابود کر دیں گے۔ کیونکہ یہ مشرک تھے، کوئی اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب ان کے پاس آئے تو یہ حضرت کے 6 افراد جو تھے اس وقت حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے نام اگر آپ سامنے رکھوں تو اس میں سب سے نمبر 1 اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 پہ عوف بن حارث، نمبر 3 پہ رافع بن مالک، نمبر 4 پہ قطبہ بن عامر، نمبر 5 پہ عقبہ بن عامر، اور نمبر 6 پہ عبداللہ بن جابر بن رباح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 6 افراد تھے، یہ آئے ہوئے تھے حج کے لیے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ سامنے دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں وہی نبی لگتے جن کے بارے میں یہود جو ہے نا ہمیں دھمکیاں دیتے، تو کیوں نہ ایسا ہم اس سے پہلے کہ یہودیوں کو ان کے بارے میں خبر ہو، ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور ہم سب کا دے جاتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بالکل اور ایسا ہی کرتے انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو انہوں نے یہ سارا ماجرا بتایا کہ یہودیوں کو کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے جھگڑا کرتا ہے اور وہ اس طرح سے دھمکیاں بھی دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ان کو بھی جا کے دعوت دو، ان کو بتاؤ میرے بارے میں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی جو یثرب کی جتنی بھی قبائل ہیں باقی سب کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ 6 افراد جو ہے واپس یثرب تشریف لے کے رہے اور انہوں نے اسلام کی دعوت جو کام ہے، تبلیغ کا کام وہ شروع کر دیا، اور بہت ہی جلدی وہ وقت آیا کہ تقریباً پورے مدینہ میں اسلام کی خبر پھیل گئی کہ یار کوئی نیا دین آیا ہے اور نئے نبی آئے ہیں اور وہ اس کی یہ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا اور کچھ لوگوں نے بھارت سن لیا اس بات کو۔ یہ 11 نبی کا واقعہ جو آپ کو سامنے پیش کیا، اگلے ہی سال 12 نبی کے اندر دوبارہ حج کے موسم میں یہی افراد اپنے ساتھ 7 مزید افراد کو لے کر آئے۔ 5 ان میں سے جو میں نے نام بتایا یہ افراد تھے، چھٹے جو جابر بن عبداللہ تھے اس دفعہ وہ تشریف نہیں لائے، اس کے علاوہ جو ہے 7 مزید افراد تشریف لے کر آئے، جن کے نام اس طرح سے کہ معاذ بن حارث ہیں جو پچھلے سال آئے تھے، عوف بن حارث کے بھائی۔ یہ معاذ وہی ہیں جنہوں نے ابو جہل کو جو ہے قتل کیا تھا، معاذ اور معاویہ 2 بھائی تھے۔ انشاءاللہ ہم بدر کے مقام پر پہنچیں گے تو ان کا ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عبیم بن سعدہ اور ابو البیسر بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اس سال۔ یعنی ٹوٹل 12 افراد جو ہے اس سال تشریف لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ اس سال انہوں نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف اسلام قبول کیا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی، ٹھیک ہے۔ بیعت کس چیز پہ کی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، اس طرح کے جتنے بھی باقی کے عوامل ہیں جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر بیعت کی ہے، ٹھیک ہے۔ بیعت جو ہے نا وہ بے سے نکلا، اور بے عربی میں کہتے ہیں سودے کو، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیعت کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے آپ نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کو اللہ کے یہاں پہ فروخت کر دیا، اس کو بیعت کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہوئی ہے اس سال 12 نبی کے اندر، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی بیعت عقبہ۔ پہلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد 13 نبی کے اندر دوبارہ یہ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 نبی میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، اور اس میں جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ ایک قاری کو بھیج دیں۔ قاری آج تو ہم لوگ ایسے افراد کو کہتے ہیں نا جو کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صرف قاری نہیں ہوتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو لیکن اس وقت جو قاری کہا جاتا تھا وہ عالم کو کہا جاتا ہے، علماء کو قاری کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی قاری صاحب ہے جو کوئی
وہ ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جا کے یثرب میں اسلام کی دعوت کا کام کریں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ہماری بھی تربیت کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ نئے نئے اسلام قبول کیے, انہوں نے اسلام کے احکامات اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام, ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا. یہ دونوں افراد ان کے ساتھ یثرب تشریف لے کر آئے, اور اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ نام آتا ہے اس معاملے میں کہ یثرب میں اگر کسی 2 صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے جن کی اللہ کے نبی کے پہنچنے سے پہلے اسلام کی جو دعوت کا کام وہاں شروع ہو گیا, وہ ایک جاتا ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے درخواست کی تھی, اور نمبر 2 پہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جا کے وہاں پہ دعوت کا کام. تو یہ یثرب تشریف لے آئے اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کے گھر پہ قیام کیا, اسد بن زرارہ کے گھر پر, یہیں پر ان کی تربیت کا آغاز کیا اور اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا. آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. جب دعوت میں اسلام میں جب داخل ہونا شروع ہوئے, جو انہیں کے قبیلے کے ایک بڑے سردار تھے اسید بن حضیر, ان تک یہ بات جب وہ خبر پہنچی کہ اسد جو ہے مکہ سے کسی شخص کو لے کر آیا, وہ نئے مذہب کی دعوت دے رہے, تو ان کو اس بارے میں بڑا غصہ آیا. تو اسید بن حضیر ان کو اس بارے میں بڑا غصہ ہے کہ یہ کوئی شخص ہے جو مکہ سے آیا اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور یہ بڑے غصے میں اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں آج جو ہے نا ان کو سبق سکھاتا ہوں جا کے. اور یہ مجلس میں تشریف لے آئے جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کر رہے تھے. انہوں نے بڑے غصے میں آ کے جو ہے نا ان کو برا بلا کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں, آپ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہاں پر. تو مصعب بن عمیر بہت ہی نرم مزاج اور بڑی ذوق کے طبیعت کے مالک تھے, کے بارے میں آپ لوگ تفصیل پڑھیے گا. بہت ہی دردناک بھی تفصیل ہے کہ بہت ہی امیر و کبیر اور پہلے گھرانے سے کا تعلق تھا, اور بہت ہی ناز و نام میں پلے. لیکن جب آخری وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے کے بعد ان کی جب شہید ہوئے, تو وہ وقت بھی دیکھا کہ ان کی جو چادر تھی وہ بھی میسر ہو گئی. ایک چادر تھی جس وقت ان کی شہادت ہوئی, جس سے سر رکھتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں رکھتے تو سر کھل جاتے. یہ ہے اصل اسلام کے نام پہ. جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, تو پھر آپ ساری چیزیں اس کے لیے چھوڑ دیتے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسید بن حضیر کو کہا کہ کیا ممکن ہے آپ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سن لیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو پھر جس طرح سے آپ چاہیں وہ معاملہ کر لیجیے گا, مجھے کوئی شکایت نہیں. تو اسید ظاہر اچھی طبیعت کے مالک کے سردار تھے, تو انہوں نے کہا کہ بات تو بہت مناسب کی ہے کہ بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک دفعہ بات سن لیتے ہیں اس کے بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. وہ تشریف رکھی, انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کر کے سنائی. جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو ان کا تو دل ہی بالکل بدل گیا, اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی عمدہ کلام ہے, بہت ہی زبردست کلام ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ دعوت دے رہے تھے میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں, آپ غسل کریں, اور اس کے بعد میں آپ کو کلمہ پڑھا دوں. انہوں نے اسی طرح سے غسل کیا. اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو کلمہ پڑھایا اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہاں سے اس مجلس سے واپس روانہ ہوئے, اور ایک اور فوج کے جو ہے نا فجرت کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی مجلس میں تشریف لے گئے. جہاں سے اٹھ کے گئے, جب انہوں نے آتے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو شخص شاید جو جاتے ہوئے تو بڑے غصے میں گئے تھے اور بڑی الگ طریقے سے گئے تھے, اور جب آ رہے تھے تو بالکل مزاج ہی بدلے میں, حالات ہی بدلے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ شاید کیا معاملہ ہوا, تم اس طرح سے گئے تھے اس طرح سے واپس نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں نے اس شخص کی بات سنی ہے اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی. اچھا, جب یہ شاید وہاں سے اٹھے نا, تو یہ ایک بات کہہ کے اٹھے مصعب بن عمیر کو کہ میں اب آپ کے پاس اس شخص کو بھیجوں گا, اگر اس شخص نے اسلام قبول کر لیا تو پورا فجرت جو ہے اسلام قبول کر لیا. وہ انہیں شخص کی بات کرتے سعد بن معاذ کی, کیونکہ یہ سردار تھے فجرت کی اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے کہنے کے حامل تھے, اور بہت ان کو فجرت میں مانتے تھے لوگ. تو سعد بن معاذ نے اسید پہ غصہ کیا کہ یار تم جس کام کے لیے گئے تم بھی وہ کام کر کے نہیں آیا, مجھے جانا پڑے گا, میں جاؤں. بڑے غصے میں اٹھے یہ وہاں سے, اور یہ دوبارہ پہنچے اسد بن زرارہ کے گھر پہ. اسد بن زرارہ جو تھے وہ بھی ان کے رشتے دار تھے, دور تھے. جب بھی ان کے گھر پہ پہنچے تو انہوں نے بڑا سب سے پہلے تو اسید کے اوپر اسد بن زرارہ کے اوپر غصہ کیا کہ تم میرے اگر رشتے دار نہ ہوتے یا قرابت دار بھائی نہ ہوتے تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑتا, اور اس شخص کو تم یہ لے کر ان کو واپس بھیج دینا. تو مصعب بن عمیر نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ سعد اگر آپ
مناسب سمجھیں تو میری بات سن لیں، اس کے بعد پھر آپ جو مرضی فیصلہ کرنا چاہیں میں آپ کو قبول ہوگا فیصلہ۔ ساتھ میں بولا بالکل مناسب بات ہے، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی ان کے سامنے سب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کریم کی تلاوت، ان کا بھی دل بدل گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسعود نے ان کو اسی طرح سے کہا کہ آپ کپڑے بدلیں، غسل کریں اور کلمہ پڑھا دیتا ہوں، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ نکل کے واپس اپنی قوم کے پاس ہے اور اپنی قوم سے انہوں نے دریافت کیا کہ تم لوگ مجھے کس طرح کا پاتے ہو، یعنی کہ تم مجھے کس طرح کا سمجھتے ہو۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے سب سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہمیں سب سے بہتر ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں تم لوگوں سے جب تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے سامنے بات رکھی تو سب آپس میں چین گوئیاں کرنے لگے، اور اس میں نے بتایا کہ بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک تھے اور بڑے سردار تھے، انہیں کی ہاتھ کے اوپر شام تک پورے کے پورے قبیلے نے جو ہے کہ اسلام قبول کیا۔ سوائے چند ایک لوگوں کے جن میں عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لقب اسیرم ہے، جو غزوہ احد کے دن آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ بیشتر افراد نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک آدھ اور منافقین ہیں جن کا انشاءاللہ آگے آگے ذکر آتا رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے کہہ لیں کہ مکہ کے مدینہ کے اندر یثرب کے اندر جو اسلام کی دعوت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی پھیل گئی۔ اسی سال 12 نبی کا جس میں ذکر چل رہا ہے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کے روز، یعنی کہ ہفتے کو اس وقت شنبہ کا نام دیتے تھے اور اتوار کو دوشنبہ کہتے تھے، جو یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن جو ہے سب جمع ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے اجتماعی طور پہ عبادت کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ دوشنبہ کے روز یعنی اتوار کے روز جمع ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ایک دن اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ہم مسلمان بھی جو ہے سب جمع ہوں اور ایک اجتماعی طور پہ عبادت کریں۔ اس وقت جو جمعہ تھا اس دن کا نام یوم عروبہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ اچھے معنوں میں نہیں استعمال کیا جاتا، جمعے کے دن جو عروبہ کا دن تھا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا اور اس کا نام جمعہ دیا، یوم عروبہ، اور اس دن انہوں نے نماز جو ہے جمعے کی باقاعدہ طور پہ ایک اجتماع کیا اور اشتہاد کیا باقاعدہ، یعنی اس سے پہلے جمعے کا حکم نہیں آیا، نہ اس سے پہلے جمعہ پڑھا جاتا تھا۔ انہوں نے خود سے ایک اشتہاد کیا اس چیز کو، اور اس چیز کو جمعہ کا قائم کیا یہ 12 نبی کے اندر۔ اسی کے بعد جو ہے نا سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس اشتہاد کو بہت پسند فرمایا، پھر باقاعدہ طور پہ جمعہ پڑھنے کا حکم جاری ہے۔ اگلے سال 13 نبی کے اندر 75 کے قریب افراد جو ہیں وہ دوبارہ تشریف لے کر آئے مکہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ پیغام بھیجا ملنے کے لیے، اور پیغام اس لیے بھیجا کیونکہ ان کو مکہ کے سارے حالات پتہ تھے کہ اللہ کے نبی سے کتنے مشکل حالات ہیں، اور قریش ہیں وہ مخالفت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی نعوذ باللہ انہوں نے پوری کوشش کی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یثرب چلیں، ہم آپ کی جو ہے نا حفاظت کریں گے، وہاں پہ یہاں جتنے آپ کو سارے یہاں پہ مسائل ہیں وہ آپ کو وہاں پہ زیادہ پیش آئیں گے۔ تو انہوں نے خفیہ طور پہ اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے آ کے یہی عروبہ کے مقام پہ آ کے ملیں ہم سے۔ تو اسے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول جب ان کے پاس جانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اس وقت تک، لیکن بہرحال بہت مخلص تھے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول جو ہے رات کے وقت وہ خفیہ طور پہ یثرب کے افراد سے ملنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، پتہ نہیں ان کی کیا نیت ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سب وہاں پہنچے اور جو یثرب کے جتنے افراد تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ میری اور میرے ساتھیوں کی اس طرح سے حفاظت کرو جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو، اور بھوک غمی خوشی افلاس ہر حال میں اگر ہمارا ساتھ دو گے اور میری پیروی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس بات پہ بیعت کی کہ ہم بالکل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، جو بیعت ہوئی تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اگر تو تم لوگ پہلے اس بات کو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانا تو چاہ رہے ہو اور آج تم لوگ اس بات پہ بیعت بھی کر رہے ہو، لیکن کل کو جب ان کا مشکل وقت آئے گا تب ان کو تم چھوڑ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی ان کو نہ لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہوا، بالکل نہیں چھوڑے۔ اسی کے ساتھ پھر ایک اور جو حضرت عباس انصاری جو دوسرے صحابی ہیں جو کہ یثرب ہیں، انہوں نے بھی دوبارہ اپنی قوم کو اس بات پہ پکا کیا کہ دیکھو تم لوگ جس چیز پہ بیعت کر رہے ہو اس سے سمجھ لو کہ پورا عرب جو ہے جو کہ ابھی اللہ کے رسول کے مخالف ہیں اس کی مخالفت تم مول لے، یعنی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پورے عرب اور عجم سے تم جنگ لے لو اللہ کے رسول کو لے جاتے۔ تو کل جب جنگ کا وقت پیش آئے، مشکل وقت پیش آئے، تم اللہ کے رسول کو چھوڑو گے
تو نہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں پھر سکون دیں گے، نہ ہی تمہاری آخرت کا خیر ہوگا، آخرت میں تم رسوا اور دنیا میں بھی رسوا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے ابھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ ہم یہ معاہدہ توڑیں گے، نہ ہم چاہیں گے کسی اور کو اس معاملے میں سیکھنے آنے دیں گے۔ ایک اور صحابی، اچھا آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا اللہ کے رسول صاحب، وہ بالکل ہی غیر معمولی تھا کہ وہ چیز سوچتے تھے کہ جو عام طور پر شخص سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے وہ اتنی دور کی بات سوچتے تھے کہ اللہ کے صحبت کا ان کے اوپر جو اثر ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں جو آپ کو لے جانے کے، باقی ساری آپ کی پیروی کرنے کی، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کوئی فرمائش نہیں رکھ رہے ہیں یا کوئی وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اس کے بدلے یہ چاہیے۔ اللہ کے رسول سے دریافت کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کے بدلے میں تم لوگوں کو جنت ملے گی۔ اور اس کا عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ بہت ہی نفع والا سودا ہے، جو بیعت ہے جو خرید و فروخت ہے، یہ بہت ہی نفع والی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ ایک اور صحابی ہیں ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی ایک وہ بات دیکھی جو کہ بہت دور کی بات انہوں نے سوچی، اور ان کا ایمان دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان دیکھیں ان کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے اور آپ پوری دنیا پہ جب غالب آ جائیں گے، تب ایسا تو نہیں آپ ہمیں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، یہ صرف ابھی ہم ہمارے ساتھ چلے جائیں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے، تب آپ واپس مکہ شریف پھر تشریف لیں گے۔ مکہ اللہ کے رسول کا پیدائش کی جگہ تھی، ان کا گھر تھا، تو وہ اس کی فکر کو ابھی سے لاحق ہو گئی۔ ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عنقریب فتح عطا کرے۔ انہوں نے اس بارے میں سوچ رہے کہ جب فتح مل جائے گی تب واپس اپنے گھر تو نہیں تشریف لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اس بات پہ کہا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، اب یعنی کہ میرا مرنا اور جینا تم لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہی وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ نہیں پکڑ کر کے مدینہ شریف میں آرام فرمایا۔ یہ جو بیعت ہوئی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، سورۃ توبہ میں 111 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ساتھ بیعت کی ہے اس کے بدلے میں اپنی جان کے بدلے میں، بہت ہی نفع والی بیعت ہے، اس کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی سے آگے چل کے اس کا مفہوم اس طرح سے کہ جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں جو ہے نا اللہ کے رسول سے بیعت کیا، کہ اپنی جان پہ بیعت کر رہے ہیں کہ کل کو جنگ بھی ہوگی، اپنی جان بھی دینی پڑے گی ہر طرح سے، ان کے لیے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی بشارت دے رہے صورت ہوگا۔ اسی کے اوپر ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جب جائیں گے اور اس جگہ پہ ایک بازار ہوگا، جنت میں اس بازار میں صرف ان لوگوں کو خریداری کرنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے دنیا میں جو ہے نا اپنی جان کا سودا کیا ہوگا اسلام کے، یعنی مجاہدین کے لیے جنہوں نے اپنی جان دی اسلام کے لیے، اور وہ اس بازار سے جو چاہیں جو ہے لے سکتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اسلام کی خاطر کی جان اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران یہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں ایک چیز اور علماء کرام لکھتے ہیں تفصیل سے لگے ہوئی ہے کہ جب بیعت ہوئی ہے اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 75 قریب افراد آئے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، اس میں 2 خواتین بھی تھیں جن کا نام شیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین سے بیعت کی ہے تو ان سے ہاتھ دے کے بیعت کی، کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، جس طرح سے مردوں سے بیعت کی ہاتھ رکھ کے، خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ خواتین کو چھو کے بیعت کی ہوتی تھی، ان کے ساتھ زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی، یا ایک پیالہ ہوتا تھا اس کے اندر خواتین اپنی انگلی ڈالتی تھی، لیفٹ سے اپنی انگلی ڈالتے تھے، ٹچ کیے بغیر بیعت ہوتی تھی، یا پھر کپڑا پکڑ کے ایک کپڑے کا سرا خواتین نے پکڑا ہوا اور دوسرا سرا اللہ کے رسول نے پکڑا ہوا، اس طرح سے بیعت ہوتی تھی۔ کہ آج کل جو یہ جعلی قسم کے پیر ہیں جو اسلام کے نام پہ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ مرد و خواتین ہوں، ان سے جو ہے نا ہاتھ پہ بیعت دیتے ہیں، یہ بالکل بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے اور نہ ہی سنت طریقہ ہے بالکل بھی۔ اللہ کے رسول کبھی خواتین کے ساتھ اس طرح سے بیعت نہیں، صرف مردوں کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے۔ جب یہ 13 نبی کے اندر یہ ساری بیعت ہو گئی ہے، اب کیونکہ یہ 75 قریب افراد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بیعت ہوئی ہے، تو جو قریش تھے ان کو بھی اس کی خبر نہیں رہی، ان کو ہو گئی کہ یار رات کے وقت اللہ کے رسول سے جو رسول سے قبیلہ آیا تھا انہوں نے کوئی بیعت وغیرہ کی، لیکن ان کو ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا کس نے کی ہے، کیونکہ جو مجمع آتا تھا تو کافی بڑی تعداد میں آتے تھے۔ تو جب ان کو خبر انہوں نے پوچھ گچھ کرنا شروع کری، لیکن کسی طرح سے ان کے ہاتھ کوئی نہیں لگ سکا اور یہ جو یثرب کے افراد ہیں واپس چلے گئے۔ صرف ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی وہ ان کے ہاتھ آئے اور انہوں نے پکڑ لیا اور ان کے ساتھ تھوڑا سا تشدد بھی کیا، ان سے پوچھا بھی کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا بیعت ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کیا بات چیت کی ہے؟ تو انہوں نے بہرحال اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا اور پھر زبیر بن مطعم میں انہوں نے آپ کو چھوڑا۔
اس طرح سے یہ 13 نبی کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوا. یہ آخری سال ہے مکی دور کا اور یہ اختتام پذیر پہنچا. اسی کے بعد یہ بیعت عقبہ جو ثانی ہوئی ہے، اسی کے بعد جو ہے ہجرت کی اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے کہ پھر اگلے اسباب میں کس طرح سے ہجرت کا آغاز ہوا اور کیا سارے اس کے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا مطلب توفیق عطا فرمائے. ابھی تک آج ہم نے جو پڑھا 3 سال 11 نبی سے لے کے 13 نبی تک، اس میں کسی کا کوئی سوال، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا.